قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ آج سورہ جن ہمارے مطالعے میں ہوگی، اور سورہ جن کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 18، اس کی ہم تلاوت سنیں گے، اس کا ہم ترجمہ سنیں گے اور اس کی تفسیر پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ کوئی نئی صورت شروع ہوتی ہے تو اگرچہ کہ ہم تمام آیات کی تفسیر اس پروگرام میں بیان نہیں کرتے، اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ان آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جو آیات احکام ہیں، جن سے فقہی مسائل جڑے ہوئے ہیں، لیکن صورت کا ایک اجمالی اور مختصر تعارف ضرور آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، تاکہ اس صورت کے جو مطالب ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، وہ بہتر طریقے سے ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے، اور جو خاص آیات ہیں ان کا بھی پس منظر جو ہے اس ضمن میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سورۃ الجن، کہ اس میں جنات کا تذکرہ ہوگا، تو بات یہ ہے کہ اس میں جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی اس کا تذکرہ ہے۔ جنات کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا اوصاف ہوتے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ شان نزول یہ ہے کہ جناب یہ جو صورت ہے سورۃ الجن مکی صورت ہے، اور کہاں نازل ہوئی اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق طائف کے سفر میں نازل ہوئی، وہاں بھی جنات کے ایمان لانے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق جہاں آج مسجد جن ہے یہاں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عکاظ بازار تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ کا بڑا قدیم بازار تھا عکاظ۔ آج کل جو ہے وہ اس نام سے ایک اخبار بھی نکلتا ہے، مشہور عربی اخبار۔ اب ہمیں محل وقوع پتہ چل رہا ہے نا کہ بازار کہاں تھا، جہاں مسجد جن واقع اسی جگہ تھا۔ یہ بازار جو ہے یہ جعفریہ کا علاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب وہاں آپ تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا میں جنات جو ہے وہ کچھ کھوج رہے تھے۔ کیا کھوج رہے تھے؟ بات یہ تھی کہ جنات نے جب یہ دیکھا کہ ان کے اور آسمانوں کے درمیان حجاب ڈال دیا گیا ہے، یعنی پہلے وہ جاتے تھے اور فرشتوں کی، ملائکہ کی گفتگو سن لیا کرتے تھے، اب نہیں سن پا رہے، بلکہ ان پر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ تو جنات نے آپس میں کہا کہ جو چیز حائل ہوئی ہے اس کا کوئی ضرور سبب ہے، کوئی نئی چیز ہے، تلاش کرو، زمین کے مشرق و مغرب میں چلے جاؤ اور ڈھونڈو وہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ مکرمہ پہنچتی ہے اور دیکھا کھجور کے ایک تنے کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیات سنی۔ ایک نیا کچھ تھا ان کے سننے میں۔ وہ آیات سنتے ہیں، اور آیات سننے کے بعد کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اب شریک نہیں کریں گے۔ اور اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں ہے کہ یوں آپ کے پاس جنات آئے اور انہوں نے قرآن سنا، اور کیا ہی انہوں نے عجب سنا، اور یوں پھر ان کے احوال کو بیان کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک حجاب ڈال دیا گیا، ایک رکاوٹ ڈال دی گئی آسمان تک پہنچنے میں اور ملائکہ کے درمیان اور ان جنات کے درمیان۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ وحی کی حفاظت مقصود تھا، کہ وحی جو ہے بحفاظت فرشتے اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں نازل ہوں، اور جب وحی آتی تھی تو جنات تک کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت جبریل امین جب تشریف لاتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی ودیت کرتے تھے تو یہ حضور اور ان کے درمیان راز ہوا کرتا تھا۔ تو یوں ایک حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے جو نعمت انہیں دی گئی تھی وہ ان سے چھین لی گئی، اور اس نعمت کا انہوں نے بڑا غلط استعمال کیا ہوا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ خاندانوں کے درمیان کسی کا آنا جانا ہوا اور ایک بات سنی، اچھا اب کڑی سے کڑی ملائی، خود کڑی سے کڑی ملا کے جناب ایک پورا افسانہ کریٹ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، مدعا کیا تھا، بات کیا تھی، اور بڑھانے چڑھانے والے نے کیا بیان کر دی۔ تو یہ بھی کچھ سنتے تھے اور پھر آ کے کاہنوں کی مدد کرتے تھے، اور کاہن ان لوگوں سے مدد مانگ کے معلومات لے کر پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ بعض باتیں ان کی صحیح ہوا کرتی تھیں، بعض باتیں غلط ہوا کرتی تھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوتا ہے، آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ جو نعمت ہے ان سے چھن جاتی ہے، اور الٹا ان پر شہاب ثاقب جو ہے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ جو صورت مبارکہ ہے طائف کے سفر میں نازل ہوئی۔ طائف کا وہ سفر کہ جس میں آپ لہو لہان ہوئے، جس میں آپ کو سخت مشقت اور اذیت سے گزرنا پڑا، اس سفر میں یہ نازل ہوئی۔ یہ صورت مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا مشہور سفر ہے، وہ سفر ہے مدنی زندگی میں، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا غزوہ فرمایا، اور اسی غزوے میں طائف پہ تشریف لے گئے۔ تو وہ جو جانا ہے آپ کا، وہ مدنی زندگی میں جانا ہے، بہت بعد میں جانا ہے۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں ان مضامین پر ہم بات کرتے ہیں مختصراً، کہ اس صورت کے مضامین میں بیان کیا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جنات تک بھی پہنچی، اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، قرآن سن کر ایمان لے کر آئے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنات جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مختلف فرقے ہیں ان کے اندر، مختلف نظریات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جنات کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں اور بنیادی جو ماخذ ہے، یہ صورت مبارکہ ایک بنیادی ماخذ ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں جنات کا یہ اعتراف بھی موجود ہے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، نہ اللہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول نہیں کرے گا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ بات بھی بیان کی گئی۔ اور اللہ رسولوں پر جو وحی نازل فرماتا ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، اور جنات جو ہے ان کو وحی نہیں سننے دیتے۔ اس صورت مبارکہ میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا، چونکہ جنات سے بات شروع ہوئی اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جنات کو فرشتوں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا، تو اب یہاں سے ایک موضوع ہے غیب کی خبریں دینا۔ تو کاہن لوگ جو ہیں وہ غیب کی خبریں دینے کے دعوے دار ہوتے ہیں، تو ان کی بعض خبریں سچی ہوتی ہیں، بعض جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو غیب کے معاملے کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، فرمایا گیا عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احدا، کہ اللہ جو ہے غیب جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے رسول کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور
ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر ہوتا ہے۔ تو یہاں انکار نہیں ہے کہ رسولوں کو غیب ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ نے نفی فرما کر رسولوں کا استثناء فرما دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنت کی خبر کس نے دی، دوزخ کی خبر کس نے دی، احوال قبر سے متعلق کس نے آگاہی دی، قیامت کے جو احوال اور منازل ہوں گی اس کا جو ہے وہ ذکر کس نے بتایا، ذکر کس نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو غیب کا علم دیا ہے، وہ اللہ کے دیے سے غیب بتاتے ہیں۔ کاہن یہ دعوے دار ہوتا ہے کہ جناب مجھے خود آتا ہے، یا کوئی اور دعوے دار ہو سکتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ علم خود آتا ہے، کوئی بھی علم دنیا کا، صرف غیب ہی نہیں، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے دیے بغیر کسی کو کچھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ دینے والا ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے، اور بندہ اس کو لے کر آگے پہنچاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غیب کی خبریں اگر اس پر ہم بات کریں تو جو غیب کی خبریں ہیں انبیاء علیہ السلام کو، اللہ کے رسول کو، یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو نزول قرآن کے ساتھ بڑھایا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت بلندی و کمال و عروج کو پہنچتی گئی، اور نزول قرآن جب ہو چکا تو آپ کا علم بھی تام ہو چکا، جتنا اللہ نے عطا کرنا تھا اتنا عطا کر دیا، اور فرمایا گیا علمہ کا ما لم تکن تعلم، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا کیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو مطلقاً نفی نہیں کر سکتے، حضور غیب جانتے ہیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جی اللہ سے ملا دیں گے۔ مطلب اللہ کی ایک صفت ہے سمیع، بندوں کی بھی صفت ہے سمیع، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن بندوں کا سننا بندگی کی جو محدود صلاحیت ہے اس کے مطابق ہے، اللہ کا جو سننا ہے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بندے اور اللہ کو ملایا تھوڑی ہے، لفظ کا اطلاق ضرور ہو رہا ہے، ایک لفظ جو اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، بندوں کے لیے بھی بولا جا رہا ہے۔ تو لفظ بہت سارے ایسے ہیں جو بولے جاتے ہیں، خود قرآن نے بولے ہیں، کئی لفظ ہیں، جیسے لفظ رحیم ہے، قرآن پاک نے اللہ کے لیے بھی لفظ رحیم ذکر کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا۔ اب اللہ کا رحیم ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ذاتی طور پر ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، وہ غیر متناہی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ اللہ کے دیے سے ہے، اور بندوں کی کوئی بھی صفت ہو وہ ایک محدود ہوتی ہے، اگرچہ کہ جو صفات انبیاء کو دی جاتی ہیں وہ اس میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی وسعت کہ انسان کی حیرانگی ہی حیرانگی رہے، انسان اسے سمجھ نہ پائے، لیکن وہ وسعت بھی محدود ہوتی ہے۔ ایک اعتبار سے وسعت ہوتی ہے کہ انسان کو حیران کر دے، لیکن ایک اعتبار سے وہ وسعت بھی محدود ہوتی ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ الفاظوں کا استعمال کر کے داؤ پیچ اور ایک مناظرانہ روش اختیار کرتے ہیں، ورنہ دو چیزوں کے درمیان تطبیق اور عدم ٹکراؤ کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف کہ جس پر آج بات کرنی ہے ہم نے سورہ جن کے تحت۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ ناظرین کرام، بڑی معروف آیت مبارکہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں؟ تو ایک تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مساجد کا تصور بیان کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے
نصارہ کی عبادت کی جگہ ہے جسے کنیسہ کہتے ہیں، یا یہود کی عبادت کی جگہ ہے جسے کلیسا یا بیع کہتے ہیں، تو ان کے ہاں عبادت کا تصور تو موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے اس عبادت کے مقام پر غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ نصارہ جو ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو معبود ماننے لگے، تین خداؤں کا تصور ان کے یہاں پیدا ہو گیا۔ اپنے عبادت خانے میں جا کر بجائے توحید بجا لانے کے، بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بجا لانے کے، انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا۔ یہی معاملہ یہود نے کیا۔ تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان المساجد للہ، مساجد جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ فلا تدعو، اب لفظ دعا یدعو جو ہے ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلان یدعو کا، کہ فلاں تجھے بلا رہا ہے، ایک عام گفتگو میں عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں آپ کو یاد کر رہے ہیں جناب، اور یہی جو لفظ ہے یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلا تدعو مع اللہ احدا، کہ عبادت کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مساجد میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو بلا نہیں سکتے، چیخنا چلانا اس کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا۔ سب سے پہلا جو کام ہے بلانے کا وہ تو مؤذن صاحب کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ بھلائی کی طرف۔ تو مؤذن صاحب لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بلانا جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ بلانے کا یعنی اس لفظ کا بعض لوگ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، لفظی ترجمے بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ تو یہاں اس مقام پر اس کا ترجمہ ہے عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی اور کی۔ ناظرین کرام، فقہی پہلو کیا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ فقہی پہلو یہ ہے کہ یہاں تصور مسجد کا بیان کیا گیا ہے، اور مسجد کی بنیاد کس پر ہوتی ہے، مسجد کی عمارت دیگر عمارتوں سے مختلف کیوں کر ہوتی ہے، اس کا ثبوت اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ان المساجد للہ، مساجد جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو مسجد کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ پلاٹ کسی بھی طرح جو ہے وہ لیا گیا، وہ بلڈنگ کسی بھی طرح لی گئی، لیکن اس کے اندر ایک بات مشترک ہوگی، وہ یہ مشترک ہوگا کہ کوئی شخص خود ڈونیٹ کرتا ہے، ذاتی طور پر چندے سے لی جاتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے۔ ایک بات لازمی ہوگی کہ اس ایریا میں کسی کی آنرشپ نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے ان المساجد للہ۔ تو یہاں سے جو تصور وقف ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اسلام کا جو وقف کا تصور ہے بڑا ہی واضح ہے۔ وقف کا تصور یہ ہے کہ بندہ اپنی پراپرٹی کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے۔ خارج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکومنٹ خالی نام کروا دیے کسی اور کے، نہیں۔ مسجد وہ پراپرٹی ہے جس کو کوئی ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ مسجد قائم ہوتی ہے ایک نقطے پر کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جانی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، تلاوت قرآن کرنا اللہ کی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا اللہ کی عبادت ہے، مسجد کے اندر حلقہ درس قائم کرنا، تفسیر قرآن بیان کرنا، تفسیر حدیث بیان کرنا، تفسیر فقہ بیان کرنا، یہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ تو یوں وہ تمام چیزیں جس کا تعلق دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہو، یا انفرادی عبادت کے ساتھ ہو،
یا اجتماعی عبادت جیسا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک اجتماعی عبادت ہے، تو وہ تمام چیزیں یہاں ہوں گی، لیکن جس چیز کا تعلق عبادت سے نہیں ہے یا عبادت کی فرع سے نہیں ہے تو وہ جو کام ہے مساجد میں نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب مسجد میں کوئی شادی کا پروگرام ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں کوئی ڈسپنسری کھلے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں کوئی اسکول کھلے گا۔ نہیں، قرآن نے واضح کیا ہے کہ مساجد کا مقصد کیا ہے، ان المساجد للہ، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی عبادت کی جانی ہے۔ تو ایک تو مقاصد مساجد، دوسرا تصور وقف کہ کوئی شخص اپنی پراپرٹی کو اپنی ملکیت سے نکال کر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے لیے مختص کر دیتا ہے، اور اللہ کی جو راہ ہے وہ بڑا وسیع باب ہے، وہ وسیع مفہوم بھی یہاں نہیں ہوگا، بلکہ وہ پراپرٹی ہمیشگی اختیار کرتی ہے، تعبید اختیار کرتی ہے۔ یعنی وقف کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مسجد کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ جس جگہ کو مسجد بنا دیا جائے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی انتقال مکان نہیں ہو سکتا کہ چلو اب یہاں بنا دی پھر کہیں اور بنا دی، یہاں والی ختم کر دی، نہیں۔ وقف کا جو تصور ہے اس میں مسجد کے وقف کے اندر لازمی طور پر تعبید، ہمیشگی کا عنصر پایا جانا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص مسجد کو وقف کرتا ہے، یعنی کو پلاٹ پراپرٹی وقف کرتا ہے، تو وہ اب مسجد کے لیے مختص ہو گئی، اس کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کو مدرسہ بنانا چاہے، یہ تو اس بات کی تو گنجائش ضرور ہے کہ مسجد میں اوپن ایریا میں بچے آ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن مدرسہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جناب اب مسجد کے صحن میں کمرے بنا دیے؟ نہیں، وہ عبادت کے لیے خاص ہو چکی ہے اور اس اپنے نام کے لیے خاص ہو چکی ہے۔ مدرسہ ایک ڈیفرنٹ انٹیٹی ہے، ایک جدا گانا تشخص رکھتا ہے۔ تو مسجد یعنی ویسے تو وقف کا جنرل اصول ہے کہ لا یجوز تغیر الوقف عن حیتہ، کہ جس چیز پر وقف کیا گیا ہے اس کی حیث سے اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ واقف اور بانی جو ہے اس کو شریعت نے بڑا اکرام دیا ہے کہ اس کا جو مدعا تھا وہ باقی رہے، یہ ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیشگی رہے گی، دوسرا مسجد کی عظمت یہ کہ جس زمین کو مسجد بنایا گیا وہ زمین کے 7ویں حصے تک مسجد ہے اور 7ویں آسمان تک مسجد ہے، یعنی اس کے فضا کو بھی تقدس حاصل ہے اور اس کی جو گہرائی ہے اس کو بھی تقدس حاصل ہے، اور ڈفرینٹ مسائل کے اندر بھی یہ تقدس سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ پراپرٹی کوئی وقف ہے اور جناب اب وہاں سے روڈ نکلنا ہے اور مسجد کو اوپر کر دو، نیچے سے روڈ نکال دو، مسجد بڑی اچھی جگہ پر تھی جو نیچے کوئی شاپنگ پلازا بنا دو، نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاپنگ پلازا بنا یا کوئی اور بلڈنگ بن گئی، اس کا مقصد مسجد نہیں تھا، شاپنگ پلازا تھا، بلڈنگ تھی، مارکیٹ تھی، فلیٹ تھے، اب اس کے ایک پورشن میں کہا کہ جی یہ ایک فلور کا اتنا حصہ مسجد ہوگا۔ ویسے تو اول علماء نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں 5ویں صدی کی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ آپ اولاً یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ نہیں جناب، مسجد یوں نہیں ہو سکتی کہ نیچے کسی کی پراپرٹی ہے، اوپر کسی کی پراپرٹی ہے اور درمیان میں مسجد ہے۔ تو لیکن جب آپ رقہ شہر گئے، آج کل یہ عراق اور شام کی سرحد پر ہے، بڑا نام آیا اس کا گزشتہ 5-7 سال میں، تو جب آپ یہاں اس شہر میں گئے اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے شہر ہیں اور بڑی آبادی ہے اور گنجان آبادی ہے، تو پھر آپ نے اس کا فتویٰ دیا
کہ یوں جو ہے وہ مسجد بن سکتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک شیئرنگ ہو، آنرشپ میں۔ شیئرنگ مین کہ نیچے کی جگہ کسی اور کی ہے، اوپر کی جگہ کسی اور کی ہے، اور درمیان میں مسجد ہے، تو یوں مسجد بن سکتی ہے، اس کی آپ نے اجازت دی۔ تو وقف ایک پورا چیپٹر ہے فقہ اسلامی کے اندر۔ وقف کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جب وقف قائم ہوگا تو وہ نیکی کے طور پر ہوگا، فی سبیل اللہ کے طور پر ہوگا۔ اس کے پرپز مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے مسجد کا ایک الگ مقصد ہے، دینی مدارس کا ایک الگ مقصد ہے، کوئی شخص جو ہے کنواں کھدواتا ہے، کنواں بھی وقف ہوتا ہے، اس کا ایک الگ مقصد ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے یا اونٹ وغیرہ پر ہوتے تھے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو یوں وہ لوگ دور دراز تک، کوئی گاؤں نہیں، کوئی دیہات نہیں، تو سرائے جو ہے نا وہ وقف کر دیے جاتے تھے، مسافر خانے وقف کر دیے جاتے تھے کہ کوئی بھی شخص یہاں آئے، رات گزارے، دن گزارے، چلا جائے۔ تو اس کا مقصد بھی نیکی، تبرع اور امت کی خیر خواہی تھا۔ تو یوں وقف کے بہت سارے مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں، یتیم خانے وقف ہوتے ہیں۔ تو وقف ایک پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا جائے گا، نیکی کے طور پر کیا جائے گا۔ کسی ایک شخص کی طرف سے وقف قائم ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ وقف کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب یہ میری جگہ ہے، یہ میری زندگی میں خود استعمال کروں گا، یا وہ یہ بھی لگا سکتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد استعمال کرے گی۔ پھر امتحان جو ہے یہ فقراء کے لیے وقف ہے، یہ بھی ایک وقف کی صورت ہوتی ہے۔ بات چل رہی تھی مساجد پر کہ مساجد کے وقف کا تصور جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت سے اپنی پراپرٹی کو نکال کر اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ اور ایسا مقام ہے جس میں کسی مخلوق کی آنرشپ نہیں پائی جاتی۔ تھی اگر کسی کی تو تھی، جب اس کو مسجد کر دیا گیا اب اس میں کسی کی آنرشپ نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنے کا مطلب کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ایک تو آنرشپ کے اعتبار سے کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مختص ہے، یعنی اب اللہ کی راہ کے لیے مختص ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ لفظ مسجد کے جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ظرف کا صیغہ ہے کہ عبادت کرنے کی جگہ۔ مسجد اللہ کا گھر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجد وہ مقام ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، وہاں کاروبار نہیں ہو سکتا، وہاں دنیا کی بات کرنا منع ہے، وہاں کا ایک تقدس ہے، اس جگہ کا ایک احترام ہے۔ مسجد کے اندر بے غسل آدمی داخل نہیں ہو سکتا، مسجد کے اندر جو ہے وہ کوئی چیخنا چلانا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کو یا ناسمجھوں کو جو ہے وہ مسجد میں لے کر نہ آؤ، کیونکہ اس سے مسجد کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ تو ایک بنیادی کنسپٹ بیان کیا گیا اور بنیادی چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک دو روایتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد کی تعمیر کرو اور اس سے کوئی گندگی ہو تو اس کو دور کر دو، یعنی کچرا وغیرہ یا کوئی اور ایسا ویسٹیج جو مسجد میں نظر آئے دور کر دو۔ فرمایا من بنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی سب سے پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں، اور جو اللہ کے ناپسندیدہ مقام ہیں ان میں سے ایک بازار ہے۔ ناظرین کرام، مساجد جو ہے پاکیزہ جگہوں کا نام ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ہم ان کو صاف رکھیں، ان کو خوشبودار رکھیں۔ بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری حدیث، انہی الفاظوں پہ اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں مساجد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔